السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی آیت بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے۔ ولا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس کے بارے میں، عرضتم بھی ہے جو اشارہ کر رہا ہے اسی واقعے کے طرف کہ اگر کسی عورت کا خاوند فوت ہو جائے اور وہ اپنی عدت میں ہے اور کسی اور کو وہ رشتہ پسند ہے، تو اس کے بارے میں اس آیت میں رہنمائی موجود ہے کہ ایسی صورت میں کہ کوئی عدت والی عورت ہے تو وہ شخص جس کو وہ رشتہ کرنا مقصود ہے یا وہ پسند کرتا ہے کہ یہاں پہ شادی ہو جائے، تو وہ کیا کرے؟ تو یہ بھی جو ہے اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ فی عرضتم بھی، اس کے بارے میں جو تم نے اس میں اشارہ کیا۔ عرضا، اس نے اشارہ کیا، عرضتم، تم نے اشارتاً کوئی بات کہہ دی۔ تو کہنا مراد مقصد یہ ہے کہ آگے جو بات ہو رہی ہے، خطبت النساء، عورتوں سے نکاح کے متعلق، یعنی ایسی عورتیں جن کے خاوند فوت ہو جائیں لیکن اپنی ابھی وہ عدت میں ہے، وہ تو نہیں اپنا پیغام بھیجیں گی اوبویسلی، کہ وہ اپنے عدت میں ہیں، جب تک وہ پوری نہیں ہوتی وہ اس کے بارے میں بات نہیں کریں گی۔ لیکن فرمایا اگر تمہیں پسند ہے تو تم اشارتاً ان کے فیملی ممبرز کو یا اس عورت تک پیغام پہنچا سکتے ہو کہ میں خواہش مند ہوں اس رشتے کا، تو جب بھی مدت پوری ہو جائے تو میں آپ سے رشتہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس طرح تم اشارتاً پیغام بھیج بھی سکتے ہو، او اکننتم فی انفسکم، یا تم اپنے دلوں میں اس کو چھپا کے رکھ سکتے ہو کہ اگر آپ کو شورٹی ہے، آپ نہیں پیغام بھیجنا چاہتے اور آپ ویٹ کرنا چاہتے ہیں کہ پوری مدت ہو جائے، تو پھر تم اس کو اپنے دل میں چھپا کے بھی رکھ سکتے ہو کہ ٹھیک ہے جب مدت پوری ہوگی تو میں پیغام بھیج دوں گا۔ پھر میں اس ٹکڑے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ ولا جناح، اور تم پر اور نہیں ہے گناہ، علیکم، تم پر، فیما، اس کے بارے میں، عرضتم بھی، جس میں تم نے اشارتاً کہا، من خطبت النساء، عورتوں سے نکاح کے متعلق۔ تو عورتوں سے نکاح کے متعلق اگر تم اشارتاً کچھ کہہ دو تو تمہارے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، تم کسی بھی طریقے سے پیغام بھیج سکتے ہو، اپنے بڑوں کے ذریعے سے اس کے بڑوں تک پیغام پہنچا سکتے ہو۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ باادب طریقے سے، کسی بھی طریقے سے اگر تم پیغام پہنچانا چاہو تو پہنچا بھی سکو، لیکن اگر اپنے دل میں اس کو چھپا کے رکھو کہ نہیں ٹھیک ہے میں خواہش مند تو ہوں اس رشتے کا، لیکن جب عدت پوری ہوگی تو میں ٹھیک ہے پراپر صحیح کھلے عام پیغام بھیج دوں گا۔ تو دونوں طرح بتا دیا کہ پیغام بھیج بھی سکتے ہو، اگر تمہیں یہ لگے کہ کوئی اور نہ پیغام بھیج دے، میں خواہش مند ہوں کوئی اور نہ پہل کر لے، تو تم اپنی درخواست کر سکتے ہو، بھیج سکتے ہو۔ او اکننتم، یا تم چھپا سکتے ہو، فی انفسکم، اپنے دلوں میں۔ تو اکننتم، تم نے چھپایا، انفسکم، تمہارے دل، اور انفس جو ہے تمہاری جان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن یہاں اوبویسلی دل مراد ہے۔ نفسن کا لفظ قرآن کریم نے کئی معنوں میں استعمال کیا ہے۔ نفسن کا لفظ دل کے لیے بھی، روح کے لیے بھی، اور لوگوں کے لیے بھی، اور جان کے لیے بھی استعمال کیا۔ عالم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، یقیناً تم، ستذکرونہن، ضرور تم انہیں یاد کرو گے، ضرور،
تذکرون تم یاد کرتے ہو، ہن انہیں، تذکرون ہن ضرور تم انہیں یاد کرو گے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ لیکن ان سے کوئی وعدہ نہ کرنا، سرن پوشیدگی میں، خفیہ پرائیویٹلی. تو فرمایا کہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تمہیں کوئی رشتہ پسند ہے، تم یاد تو کر سکتے ہو. اللہ نے فرمایا کہ تم دلوں میں اپنے یہ بات کو رکھ سکتے ہو کہ جب ٹائم آئے گا میں بتا دوں گا، یا کسی بادب طریقے سے ان عورتوں تک پیغام پہنچا بھی سکتے ہو، اپنے کسی بھی ذریعے سے، بہن کے ذریعے سے، والدہ کے ذریعے سے، اور فیملی ممبر بے شمار ہوتے ہیں جن کے ذریعے سے پیغام پہنچایا جا سکتا ہے. تو پیغام پہنچا سکتے ہو، لیکن اگر تمہیں لگتا ہے کہ نہیں اس طرح پیغام بھیجنا شاید اپروپریٹ نہ ہو، تو پھر تم اس بات کو اپنے دل میں چھپا کے رکھو. آپشن دے دی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم انہیں ضرور یاد کرو گے، لیکن خدا تعالیٰ نے ایک چیز سے منع کر دیا ہے، وَلَٰكِن لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا خفیہ طریقے سے ان سے وعدے نہیں کرنے کہ ضرور آپ کی مدت پوری ہو جائے تو میں آپ سے ہی شادی کروں گا، بس چھپا کے رشتہ نہیں کرنا. اور نہ ہی ان سے کوئی ایسے وعدے کرنے ہیں کہ جب مدت پوری ہو جائے تو لڑکی گھر والے مانے ہی نہ، وہ کہیں اور کرنا چاہ رہے ہوں اور آپ اس سے وعدے کر کے بیٹھے ہیں خفیہ طریقے سے. اس لیے منع فرما دیا ہے کہ تم اشارتاً جتنا مناسب ہے، اشارتاً سے مراد ہے کہ ایسا اس طریقے سے پیغام بھیجو کہ لڑکی تک اس پیغام، آپ کا پیغام پہنچ جائے. بس اس کے بعد زیادہ لمبی دوستیاں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی خفیہ وعدے کرنے کی ضرورت ہے کہ ضرور میں آپ سے شادی کروں گا اور بس اب ہماری لائف اکٹھے گزرے گی. اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، الا سوائے اس کے ان تقولو کہ تم کہو، قولاً بات، معروفاً معروف، اچھی، نیک، معروف، اپروپریٹ، اور اکارڈنگ ٹو دا لا جو بھی سمجھ لیں. تو خدا تعالیٰ نیک بات کہنے سے تمہیں روکتا نہیں ہے، اور نیک بات یہی ہے اگر دل میں نیکی اور تقوی ہے اور واقعی اس سے رشتہ کرنا چاہتا ہے نیکی کی بیس پہ، تو پھر ایک اشارتاً پیغام بھیجنا ہی کافی ہے، یا پھر دل میں رکھے اس بات کو، تو اپنے اس خیال کو، اور خدا تعالیٰ سے دعا کرے. خفیہ وعدے کرنا اور ملاقاتیں کرنا اور ریلیشن کو بڑھانا، اس سے منع کیا گیا ہے. فرمایا سوائے اس کے کہ تم کوئی معروف بات کہنا چاہو، اس کے علاوہ تم نے ان سے کوئی خفیہ وعدے نہیں کرنے. علیم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم یقیناً تم، ستذکرونہن ضرور انہیں تم یاد کرو گے، ولیکن لا لیکن نہیں، تواعدوہن تم ان سے وعدے کرنا، سرن خفیہ، الا سوائے ان تقولو کہ تم کہو، قولاً بات، معروفاً اچھی، نیک یا معروف. اور تم نکاح باندھنے کا پختہ ارادہ مت کرو. ابھی بات ہوئی نہیں، بڑوں نے کیا ڈیسائیڈ کرنا ہے کیا نہیں ڈیسائیڈ کرنا، پہلے ہی دو مل کے اس میں ڈیسائیڈ کر کے وعدے کر کے بیٹھ جاؤ، اس سے منع کیا ہے. ولا تعزموا اور تم عزم نہ کرو، تم پختہ وعدے نہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کو باندھنے کے یا نکاح کرنے کے. عقدۃ نوٹ کو کہتے ہیں، گرا. تو
مراد ہے نکاح کرنا، نکاح کے ایگریمنٹ میں آ جانا. تم نکاح کی گرہ کو نہ باندھو سے مراد ہے تم نکاح کرنے کا پختہ ارادہ نہ کرو. حتی یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، الکتاب سے یہاں مراد کتاب کا لفظی ترجمہ ہے فرض بھی ہے، ریٹن چیز کو بھی کہتے ہیں، اس لیے رولز اور ریگولیشنز کے لیے بھی ہے اور حکم کے معنوں میں بھی ہے. یہاں حکم عدت کا مراد ہے، تو الکتاب سے مراد عدت کا حکم ہے یہاں. حتی یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، عدت کا وقت پہنچ جائے، اجلہ، اپنی مقررہ مدت تک. تو جب تک عدت کا مقررہ وقت ختم نہ ہو جائے اس وقت تک تم نے نکاح کو پختہ کرنے کا ارادہ نہیں کرنا، کوئی عزم نہیں کرنا، کوئی فیصلہ نہیں کرنا. اشارتاً معروف طریقے سے نیک بات پہنچا دینا منع نہیں ہے کہ ٹھیک ہے میں ارادہ رکھتا ہوں، دونوں فیملیز دیکھ لیں گی، اس کے بعد اگر آپ کی درخواست منظور ہے اگلے فریق کو بھی اور وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں تو یبلغ الکتاب اجلہ، جب عدت کی مدت اپنے مقررہ وقت کو پہنچ جائے گی پھر ٹھیک ہے دونوں فیملیز بیٹھیں ڈیسائیڈ کریں اور ٹھیک ہے ایک دفعہ پھر سے لڑکی کا نکاح ہو جائے گا. لیکن جب تک مدت مکمل نہیں ہو جاتی اس تک نکاح کا پختہ ارادہ نہیں کرنا. لا تعزموا، اور تم پختہ ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کرنے کا، حتی یہاں تک کہ یبلغ الکتاب، عدت پہنچ جائے، اجلہ، اپنی مقررہ مدت کو. اس لیے میں نے الکتاب کا لفظ جو ہے وہ کھول کر بتایا ہے. سمپل الکتاب ریٹن بک کو بھی کہتے ہیں، لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی حکم ہو اس کے لیے بھی کتاب ان کا لفظ آتا ہے، اور کتبہ کا لفظ کسی بھی نہیں آتا ہے. تو حتی یبلغ الکتاب، یہاں تک کہ عدت کی میعاد پہنچ جائے، اجلہ، اپنی مقررہ مدت کو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما، جو، فی انفسکم، تمہارے دلوں میں ہے. فاحذروہ، پس تم اس سے بچو. خدا تعالیٰ سے بچنے سے مراد ہے خدا تعالیٰ کی پکڑ سے بچو، اس کے عذاب سے بچو. ایسے کام نہ کر بیٹھنا کہ خدا تعالیٰ کی پکڑ تمہارے لیے لازم ہو جائے، ورنہ تو خدا تعالیٰ سے محبت اور ریلیشن اور کنیکشن اور جتنا انسان خدا تعالیٰ سے ہوگا اتنی ہی اس کی زندگی اور اس کی بقا کے سامان زیادہ ہوتے ہیں. خدا سے بچنے سے یہ مراد نہیں کہ تم خدا کے قریب نہ جاؤ، مراد ہے اس کی پکڑ سے بچو. ایسا کام نہ کر بیٹھنا جو تمہیں خدا تعالیٰ سے اس کے پکڑ کے لحاظ سے قریب لے آئے. فاحذروہ، پس تم اس سے بچو، یعنی اس کے پکڑ یا بچو. فاحذروہ، پس تم اس کی عذاب یا پکڑ سے بچو. وَاعْلَمُوا، اور تم جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بردبار ہے، نرمی کرنے والا ہے. یا خدا تعالیٰ غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بہت زیادہ نرمی کرنے والا، کائنڈ ہے.
اس آیت کا پھر سے ایک دفعہ ترجمہ کر دیتا ہوں. آیت نمبر 236 ہے، ولا جناح، اور کوئی گناہ نہیں، علیکم، تم پر، فیما، اس کے بارے میں جو، عرضتم بھی، تم نے اس کے بارے میں اشارہ کیا، من خطبت النساء، یعنی عورتوں سے نکاح سے متعلق، او اکننتم، یا تم نے اسے چھپایا، فی انفسکم، اپنے دلوں میں، علم اللہ، اللہ جانتا ہے، انکم، یقیناً تم، ستذکرونہن، ضرور تم انہیں یاد کرو گے، ولیکن، لیکن، لا تواعدوہن، ان سے وعدے نہ کرنا، سرن، خفیہ، الا، سوائے، ان تقولو، کہ تم کہو، قولا معروفا، نیک بات، ولا تعزموا، اور تم پختہ ارادہ نہ کرو، عقدۃ النکاح، نکاح کو باندھنے کا، حتی یبلغ الکتاب، عدت پہنچ جائے، اجلہ، اپنے مقررہ مدت کو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، یعلم، وہ جانتا ہے، ما فی انفسکم، جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ، بس تم اس کی پکڑ یا اس کے عذاب سے بچو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، حلیم، بہت نرمی کرنے والا ہے. اور خدا تعالیٰ نے قانون دیا ہے، بہت بخشنے والا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو توبہ کرو، کیونکہ وہ بہت نرمی کرنے والا اور بخشنے والا ہے. لیکن قانون کو کھول کر بیان کر دیا ہے کہ کس صورت میں کیسے پیغام بھیجنا ہے، اور نکاح کب ہوگا دوسرے نکاح کی صورت میں. آج ہم ادھر ہی ختم کرتے ہیں، آیت نمبر 236 پہ، انشاءاللہ اگلے ہفتے آگے پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.